موکلہ کا نکاح اپنے آپ سے کر دے، یعنی یوں ایک آدمی نے کسی کو کہا کہ جاؤ تم میرے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈ کے لاؤ، تو وہ جب گیا نکاح اس کا کرنے کے لیے وکیل بن نکاح، تو اس لڑکی نے کہا کہ میں تو آپ سے نکاح کرتی ہوں، اس سے نہیں کرتی ہوں، تو وہ اگر اپنا نکاح اس سے کر لیتا ہے تو یہ جائز ہے۔ یا مطلب موکلہ ہے، ایک عورت ہے، وہ کہتی ہے کہ میرا کسی سے نکاح کروا دو، تم میرے وکیل ہو، تو جب وہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے تیرا نکاح اپنے سے کیا، تو نے مجھے وکیل بنایا تھا، میں اپنے سے تیرا نکاح کرتا ہوں، تو یہ جائز ہے۔ وَنِكَاحُ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ بِلَا إِذْنِ السَّيِّدِ مَوْقُوفٌ، اور غلام اور باندی کا نکاح آقا کی اجازت کے بغیر موقوف رہے گا۔ آقا کہہ دے کہ ٹھیک ہے تو ہو جائے گا، نہیں کہے تو نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو اپنا اختیار نہیں ہے، سمجھے؟ یہ ہر طرح سے بیچارے پابند ہیں۔ امام مالک کہتے ہیں کہ اگر غلام آقا کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح کر دے تو جائز ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ حدیث ہے ایما عبد تزوج بغیر اذن مولاه فهو عاہر، جس غلام نے بھی اپنے مولا کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو وہ زانی کے حکم میں، یعنی نہیں ہوتا اس طرح۔ کا نکاح الفضولی، جیسے کہ فضولی کا نکاح، فضولی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو بغیر کسی کے کہے کسی کی طرف سے کوئی کام کر دے یا وکالت کر دے یا تصرف کر دے، سمجھے نا؟ کسی نے کہا نہیں اور بازار سے اس کے لیے چیز خرید کے لے آیا، تو اسی طرح کسی نے کہا نہیں تھا کہ تو میرا نکاح کرا دے یا میرے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈ، اور اس نے اپنی طرف سے ہی نکاح کر دیا اس کا، تو جس کے لیے نکاح کیا ہے اس آدمی کی اجازت پر موقوف رہے گا، وہ کہ ٹھیک ہے تو ہو جائے گا، وہ رد کر دے تو رد ہو جائے گا۔ ولا يتوقف شطر العقد على قبول الناکح، اور آدھا نکاح، عقد نکاح کا آدھا حصہ موقوف نہیں ہوگا نکاح کرنے والے غائب جو کہ غائب ہو اس کے قبول کرنے پر۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ بھئی تم لوگ گواہ رہو حاضرین کہ میں نے فلانی لڑکی کا نکاح فلاں لڑکے سے کر دیا، اور وہ دونوں لڑکا لڑکی وہاں مجلس عقد میں موجود نہیں ہیں، غائب ہیں، ان کے حکم کے بغیر اس طرح کیا اس نے نا، تو یہ باطل ہے، منعقد نہیں ہوگا، مگر یہ کہ ایک اگر ان میں سے مجلس میں موجود ہے اور وہ ایجاب کر لیتا ہے تو یہ ٹھیک ہوگا، اور دوسرے کے قبول کرنے پر وہ موقوف نہیں رہے گا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ منعقد تو ہو جائے گا نکاح، لیکن دونوں کی اجازت پر موقوف رہے گا، اس لیے کہ ایک آدمی جانبین سے عاقد بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور ایک کی قبولیت کافی ہے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مجلس کے اندر ایک آدمی کسی کے غائب کی طرف سے وکیل بن جاتا ہے،
اور اس کے لیے وہ قبول کر لیتا ہے تو یہ جائز ہے۔ مثلاً باہر ملک میں کوئی ہے اور اس کا یہاں ایک وکیل ہے اور وہ یہ کہہ دے کہ میں نے اس کی طرف سے یہ لڑکی اس کے لیے قبول کی، تو اس طرح جائز ہے۔ والمامور بنکاح امرات مخالف بامراتین لا بامۃ، اور ایک عورت غیر معینہ کے نکاح کا جس کو حکم دیا گیا ہے، مامور ہے، وہ دو عورتوں کا نکاح کروا دینے میں اپنے موکل کا مخالف ہوگا، نہ کہ باندی کے ساتھ نکاح کرنے کی صورت میں۔ ایک آدمی کو موکل نے وکیل بنایا کہ تم جا کے میرے لیے ایک عورت ڈھونڈو، میرے نکاح اس سے کروا دو۔ اس نے دو عورتیں مجلس عقد میں لے آیا اور دونوں سے اس کا نکاح کروا دیتا ہے، تو یہ دونوں سے نکاح نہیں ہوگا، اور یہ اپنے موکل کی مخالفت کرنے والا ہے۔ اس نے ایک عورت کہی تھی اور اس نے دو کر دی، لیکن اگر اس نے مطلق عورت کہا تھا اور اس نے آزاد عورت کی بجائے کسی باندی سے اس کا نکاح کرا دیا تو اس میں مخالفت کرنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ باندی بھی عورت میں داخل ہے۔ نہیں، ایک ہی، ایک باندی سے کر دیں یا ایک عورت سے تو پھر ٹھیک ہے۔ جس کو اس نے وکیل بنایا اگر وہ اپنی باندی کا نکاح اس سے کرتا ہے نا تو یہ جائز نہیں ہے، لیکن کسی غیر کی باندی سے نکاح کرواتا ہے تو وہ جائز ہے۔ ہاں، اس کے اندر کوئی اور عیب نہ ہو، کوئی اور ایسی بات نہ ہو جو کہ نکاح کے لیے رکاوٹ یا ناقابل قبول بنتا ہے، مثلا لنگڑی، لولی، اندھی، سمجھے، یا جماع کے قابل نہ ہو وغیرہ۔ اس طرح کی اگر کوئی چیز اس میں نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ بس میں تھک بھی گیا ہوں، بچیوں کے ختم تھے ادھر بھی بیان کیے۔